اس کے بعد جب ملاقات سے فارغ ہوئے اب وہ اپنی غرض بیان کرنے لگتے ہیں کہ جی ایک چھوٹی سی عرض ہے وہ یہ تو اس سے الجھن ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اور ایک ادب یہ ہے کہ جب ملاقات سر راہ ہو جائے، راہ چلتے ہوئے، تو اس میں سلام اور مصافحہ اور حال احوال تک بس اکتفا کرے، لمبی کوئی گفتگو نہ کرے، اس لیے کہ راہ چلتے ملاقات میں طول دے گا گفتگو کو تو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کسی کام سے جا رہے ہوں تو اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دوران گفتگو جب بات کرے تو اس کے سامنے بیٹھ کر مناسب انداز سے بات کرے اور صاف صاف بات کرے، یہ نہیں کہ اس انداز سے بات کر رہا ہے، آدھی بات سمجھ میں آ رہی ہے آدھی نہیں آ رہی، اور سامنے والے کو بھی چاہیے کہ اگر اس کو سمجھ میں نہ آئے تو فوراً پوچھ لے، اندازہ اور تخمینہ نہ لگائے کہ اس کی یہ مراد ہوگی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کا اندازہ غلط ہو اور غلط فہمی پیدا ہو جائے۔ اور ایک ادب یہ لکھا ہے کہ اگر آپ اس کے پاس کسی ایسے وقت میں چلے گئے کہ وہ تنہائی میں کسی کام میں مصروف ہے یا سونے کی تیاری کر رہا ہے تو پھر آپ اس کو آگاہ نہ کریں کہ آپ آئے ہیں، آپ چپکے سے واپس آ جائیں، کیونکہ آپ مطلع کریں گے کہ میں آیا ہوں تو کوئی بات نہیں، آپ آرام کریں، تو وہ اس کو الجھن ہوگی، وہ اسی الجھن میں آپ سے ملاقات کی کوشش کرے گا، اور اگر نہیں کرے گا تو اس کو بڑا گلٹی فیل ہوگا۔ تو اس لیے ملاقات میں اس چیز کا بھی لحاظ رکھیں۔ تو یہ وہ بہت سے آداب ہیں کہ جس میں ملاقات کے اندر ان چیز کا لحاظ رکھا جاتا ہے، تو اس سے سامنے والے کو تکلیف نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ کہ ایک شخص گفتگو کر رہا ہے مجلس میں، تو آپ ملاقات کے لیے گئے ہیں تو چپکے سے ایک اوٹ میں آڑ میں نہ بیٹھیں، بلکہ اپنے وہاں موجود ہونے کا احساس دلا دیں کہ میں یہاں موجود ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ ایسی کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہو جس میں آپ کو شامل نہ کرنا چاہتا ہو، اور آپ چپکے سے اس کے پیچھے آگے بیٹھ گئے اور وہ بیچارہ بے تکلف گفتگو کر رہا ہے، تو اس سے یہ ہے کہ وہ بدمزگی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ اپنا اطلاع کر دیں کہ میں یہاں موجود ہوں، تو اس سے تاکہ گفتگو کو وہ قاعدے کے ساتھ کریں۔ اور ایک ادب یہ لکھا ہے اور یہ بہت اہم ہے کہ اگر آپ کو بے تکلفی نہیں ہے اس شخص سے تو اس کے گھر والوں کا حال نہ پوچھیں۔ اچھا، ہاں، اگر بے تکلفی ہے تو پھر پوچھیں جی بھابھی کیسی ہیں، بچے کیسے ہیں، گھر والے کیسے ہیں۔ اس کی وجہ کیا حضرت؟ اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ خود بھی محسوس کرتے ہوں گے کہ اگر بے تکلفی نہیں ہے، ایک عام آدمی ملاقات کی تو فوراً آپ سے پوچھے جی بھابھی کیسی ہیں، بچے کیسے، آپ کو ایک حیا غیرت محسوس ہوتی ہے، تو ادھر اچھا نہیں لگتا۔ تو ہاں، جہاں بے تکلفی وہاں پوچھیں، گھر میں کیسا ہے، بچے کیسے ہیں، حال احوال پھر پوچھیں۔ اگر بے تکلفی نہیں ہے تو پھر صرف اس کے حال احوال تک اور اس کے کاروبار تک اکتفا کرے، گھر کے معاملات میں دخیل نہ ہو۔ تو یہ آداب ہیں جس کا لحاظ رکھنا چاہیے، اس سے انشاءاللہ آپس میں الفت محبت بھی پیدا ہوتی ہے اور دلوں کے اندر بھی کوئی درد پیدا نہیں ہوتی۔ اچھا حضرت، آپ نے فرمایا کہ ملاقات جب کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، لیکن ملاقات صرف اس لیے کرنا ہے کہ دوسرے سے ملاقات ہی ہو جائے، حال چال پوچھنے کے لیے کہ دیکھیں وہ کیسے ہیں، کس حال میں ہیں، تو یہ بھی تو یہ بھی ایک مقصد ہے، بہر ملاقات، اس کی مزاج پرسی پتہ کرنا یہ بھی ایک مقصد ہے، اور یہ سنت بھی ہے۔ بالکل، اس غرض سے ملنا یہ باعث ثواب ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ باعث اجر و ثواب بھی ہے ملاقات، کہ انسان کی نیت پر مبنی ہے کہ دنیاوی حاجت کے مل رہا ہے، دین کی حاجت کی مل رہا ہے۔ اسی طریقے سے تیمارداری کے لیے انسان جاتا ہے یا تعزیت کے لیے جاتا ہے کہ کسی کے یہاں فوتگی ہو گئی تو وہاں تعزیت کے لیے جب جاتا ہے تو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ بلکہ اس پر مجھے یاد ہے کہ آج ہمارے وہ ڈاکٹر محمد طاہر صاحب ہمارے بڑے خاص دوست ہیں، تو ان کے فرسٹ کزن جناب طیب صاحب، ان کا جمعے کو انتقال ہوا، اور 36 سال سے وہ یہاں آباد تھے اور یہاں کے دینی کاموں میں بڑا ان کے جو ہے ایک خدمات ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے، ناظرین سے بھی میں درخواست کروں گا کہ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ اور آج ان کی سال ثواب کے لیے قرآن خوانی تھی تو وہاں میں حاضر ہوا تھا۔ تو یہ حضرات جو ہے یہاں جو شروع سے آئے میں 30-40 سال سے یہاں جنہوں نے دین کی بنیادیں لگائی ہیں، یہ نئی نسل کے لیے ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان حضرات کی جو ہے درجات کو بلند کرے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ضرور جی، انشاءاللہ۔ اچھا ناظرین، جیسے کہ آپ نے سنا، حضرت نے فرمایا کہ قربان جائیں ہم اپنے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کہ کتنی زندگی کی تمام جو چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ہیں ان کے بارے میں بھی فرمایا، اور یہ کتنی ضروری باتیں ہیں۔ خاص طور پہ یہاں تو اب خیر عادت ہو گئی ہے، لوگوں نے اس کو شعار بنا لیا ہے کہ کسی کے گھر جانے سے پہلے کال کر لیتے ہیں، ان کا پوچھ لیتے ہیں کیا ان کے پاس وقت ہے اور یا مناسب وقت ہے ان سے ملنے کے لیے۔ لیکن بیک ہوم پاکستان انڈیا میں ہم نے کئی دفعہ دیکھا تھا کہ پورا کا پورا خاندان اچانک بغیر ساز و سامان کے گھر پہ آ جاتے تھے، اور ان کو بڑی مشکل اور پریشانی ہو جاتی تھی کہ ایک دم ان کے کھانے کا بندوبست، ان کے رہنے کا بندوبست، تو وہ بجائے اس کے کہ وہ خوشی ہو کسی کے آنے سے اور ملاقات کی، وہ الٹا ایک وبال بن جاتا تھا۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے، جس طرح حضرت نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا، اور کتنی اچھی باتیں ہیں، اگر ہم ان کا خیال رکھیں تو آپس میں کتنی محبت بڑھے گی
اور کتنا اتفاق اور یکجہتی آپس میں بڑھے گی. تو امید ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں گے اور خاص طور پہ جب کسی سے ملنے جائیں تو ان باتوں کا ضرور خیال رکھیں گے. کالز کا ناظرین سلسلہ شروع کرتے ہیں. نورین ہیں لائن پہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم آپ السلام. دونوں حضرات کو میرا سلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. فرمائیے. مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہلو. ہلو. جی آواز آ رہی؟ جی نہیں. اچھا آپ نے کہا جی نہیں تو آپ کو آواز تو آ رہی. جی مجھے مفتی صاحب کو اور آپ کو ٹی وی دونوں کو میرا سلام. جی وعلیکم السلام. مختصر سا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے. جی 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 فرمائیے. آپ کی آواز آ رہی. آپ اپنا ٹی وی کی آواز بند کر دیں, اس لیے آپ کو پریشانی ہو رہی ہے. کہ مجھے نوری صاحبہ ٹی وی کی آواز بند کر دیں ورنہ آپ کو ہماری آواز سمجھ میں نہیں آئے گی. جی پلیز. اچھا جی فرمائیے. کہ مجھے ہاں جی فرمائیے. جی ہاں جی. میرا سوال یہ ہے کہ مجھے مفتی صاحب سے اپنی بندش کے بارے میں معلوم کرنا ہے. میں انہی کے ذریعے اس کو معلوم کرنا چاہتی ہوں اور اس کا اگر کوئی توڑ ہے تو انہی کے ذریعے وہ تو ختم کیا کروانا آپ کو چاہتی کیسے ہوں. اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ آپ کو کیسے احساس ہوا کہ کیسے معلوم ہوا کہ بندش ہے اور بہت سی کس بات کی رکاوٹیں بندش آئیں ہے؟ زندگی میں, بہت سی مشکلات ہیں. ہر وقت ہر جگہ مجھے رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اچھا جی پوچھتے ہیں حضرت سے. ہاں اس کے لیے ایک صورت تو یہ کہ آپ تشریف لے آئیں. ملاقات کے جو میرے دن اور اوقات ہیں اس وقت میں آپ تشریف لے آئیں تو میں پھر آپ کی مرض کی تشخیص کر کے تو اس کا انشاءاللہ علاج کر دوں گا. اور اگر آنا ممکن نہیں ہے تو آپ خط لکھ دیں, میرے میلنگ ایڈریس پہ خط لکھ دیں. اس خط میں اپنے حالات بتا دیں اور ایک جوابی لفافہ ساتھ ڈال دیں جس میں ایڈریس ہو, تو میں انشاءاللہ آپ کے حالات کی تشخیص کر کے اس کے مطابق علاج بھیج دوں گا. تو انشاءاللہ ایڈریس پہ اسکرین پہ موجود ہے تو اس ایڈریس کو آپ نوٹ کر لیں, تو اس پہ آپ خط لکھ دیں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کا علاج ہو جائے گا. ہاں کیونکہ حضرت تشخیص بہت ضروری ہے اس قسم کے مسئلوں میں. جی بالکل. پتا تو چلے نا کہ آیا بندش ہے بھی کہ ہے نہیں, بالکل. یا وہ خود ہی سوچ رہے ہیں. جی بالکل صحیح. زاہد صاحب ہیں جی لائن پہ. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. کہاں سے بول رہے ہیں زاہد صاحب؟ میرا ایک سوال تو یہ کہ میری امی جو ہے کینسر کی پیشنٹ ہے, جس کی وجہ سے وہ ہر وقت ان کے اوپر ایک خوف طاری رہتا ہے, ان کا وہ تھکن طاری رہتی ہے اور ایک عجیب سی گھبراہٹ رہتی ہے. دوسرا یہ کہ میری بہن کا امیگریشن کا آدھا کیس ہو گیا, آدھا رہ گیا ہے, وہ بتا دیں. تیسرا آپ کا شجرا چاہیے. اچھا جی ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. تو کینسر کے لیے تو یہ کریں کہ سورت فاتحہ 101 دفعہ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پہلے آپ پڑھیں پانی پہ, اور دن بھر اسی پانی میں سے آپ کی والدہ پانی پیتے رہیں. اور بدن میں جہاں جہاں درد ہوتا ہے تو اللہ اللہ 7 مرتبہ پڑھ کے اس درد کی جگہ پہ پھونکتے رہیں. یہ 90 دن بلا ناغہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ کینسر کی تکلیف میں افاقہ ہوگا اور درد اور تکلیف رفع ہو جائے گی. اور دوسرا بہن کی امیگریشن کے لیے یا بدی العجائب بالخیر یا بدیو, یہ 36 دن کے لیے پڑھنا ہے 1200 دفعہ عشاء کے بعد, اول آخر 12 مرتبہ درود شریف. اور تیسرا جو ہے شجرے کے لیے آپ ایک جو ہے وہ جوابی لفافہ ڈال کے خط لکھ دیں مجھے, جو ایڈریس میرا ہے اس ایڈریس پہ خط لکھ دیں اور اس میں لکھ دیں کہ شجرا چاہیے, تو انشاءاللہ میں آپ کو اپنا شجرا بھیج دوں گا. اچھا حضرت آپ کے ویب سائٹ پہ نہیں ہے شجرا؟ ویب سائٹ پہ ہے, ویب سائٹ پہ بھی ہے, فیس بک پہ بھی ہے, وہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں وہاں سے. الاباما سے ہیں ارم صاحبہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام حضرت, آپ کی خدمت میں بھی سلام. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میں نے اپنا خواب کا ایک حصہ پوچھنا تھا. میں کچھ کافی عرصے سے پاکستان نہیں گئی ہوں اپنے گھر, اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے گاؤں میں ہوں اور وہاں پہ بہت عجیب سے پھول کھلے ہوئے, ان کو دیکھ کے بڑی کراہیت کی محسوس ہو رہی ہے. اور میں ایک درخت کے پاس کھڑی ہو جاتی ہوں اور میرے اوپر آسمان سے جیسے نور سا برس رہا, میں کہتی ہوں کہ محمد کے نام کا پانی برسے تو ہی پھول کھلیں گے, اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اور پھر مجھے دوسری طرف سے ایک آواز آتی ہے اور میں خود ہی ہوں, اور میں نے کالے کپڑے پہنے ہوئے, بہت پریشان سی ہوں, اور میں کہہ رہی ہوں کہ وہ پھول کھل گئے ہیں, دیکھو ایک پھول کھلا ہے. اور میں دیکھتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ وہی واقعی ابھی پانی تو برسا نہیں, تو یہ پھول کیسے کھل گیا. لیکن میرے دل میں پھر وہی خیال آتا ہے کہ نہیں, یہ ایسے ہی سب جھوٹ ہے, پانی جب برسے گا محمد کے نام کا تبھی پھول کھلیں گے. اور میں دوبارہ سے یہی پڑھنے لگ جاتی ہوں, میرے دل کا شک بھی نکل جاتا ہے, اور پھر سے میرے اوپر آسمان سے جیسے سلور سی لائٹ اور نور برسنے لگ جاتا ہے, میرا چہرہ بہت کھلا ہوا ہو جاتا ہے اور میرا حجاب بہت چمکنے لگ جاتا ہے.
بس یہ عرض کرنی تھی کہ حضرت صاحب مجھے وسوسوں کا بہت پرابلم تھا، میں کافی زیادہ بیمار ہو گئی تھی، لیکن اب اللہ کا شکر ہے میں 99% ٹھیک ہو گئی ہوں. تو کیا اس خواب کا کوئی اس سے کوئی تعلق ہے، اور مطلب میں کیا کروں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے جی ضرور، بہت بہت شکریہ آپ کا. ماشاءاللہ بہت مبارک خواب ہے، بہت اچھا خواب ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں اس بات کی بشارت ہے کہ جس تکلیف میں آپ ہیں وہ تکلیف رفع ہو جائے گی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام آپ کثرت سے بھیجیں، کم سے کم 300 مرتبہ روزانہ صلاۃ والسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجیں. اگر نماز والا جو درود ہے، درود ابراہیمی، اگر اس کی 3 تسبیح پڑھ کے اس کا آپ ثواب پہنچائیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی توجہ اور نظر آپ کو نصیب ہوگی، اور آپ روحانی طور پر ترقی کریں گی، اور آپ کو نور محبت ملے گا. بہت مبارک خواب ہے. ماشاءاللہ. اچھا ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ایک گزارش ہے اور ایک چھوٹا سا اعلان بھی ہے. جیسے کہ حضرت نے فرمایا کہ بہت عرصے سے مسلمان اس ملک میں رہ رہے ہیں، اور نئے لوگ بھی ہیں، وہی سلسلہ جاری ہے. کافی تعداد میں الحمدللہ مسلمان یہاں آباد ہیں، لیکن کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے کہ سارے مسلمان اکٹھے ہو کے اپنی قوت اور اپنی تعداد اور اپنی یکجہتی کا اظہار کریں. مسلم ڈے پریڈ ایک میرے خیال میں ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس پہ ہم سب مل کے اکٹھے ہو کے اپنی تعداد، اپنی قوت، اپنی خیالات اور اپنی یکجہتی کا اظہار کر سکتے ہیں، اپنے کلچر کا اظہار کر سکتے ہیں. تو اس دفعہ نیو یارک میں 23 ستمبر کو مسلم ڈے پریڈ ہو رہی ہے 38 اسٹریٹ اور میڈیسن ایونیو پہ، اور وہاں ظہر کی نماز ہوگی. ظہر کی نماز سے یہ پریڈ شروع ہوگی، اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے حضرت مفتی منیر احمد اخون صاحب امامت کریں گے نماز کی، اور پریڈ میں بھی شامل ہوں گے اور کافی عرصہ وہاں پہ رہیں گے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی پوری فیملی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ آئیں. آپ کو تو پتہ ہے کہ اس ملک میں جس کا زیادہ نمبرز کی گیم ہے، یہاں پہ نمبر زیادہ اظہار ہوگا، تو یہاں کی پالیسیز بنانے میں وہ لوگ پھر خیال رکھتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں اور اکٹھے ہیں، متحد ہیں، ان کے بارے میں صحیح پالیسیز بنائی جائیں. تو یہ اس میں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے آپ سے پرزور اپیل ہے کہ بہت بڑی تعداد میں آپ آئیں. وہاں پہ بوتھ بھی ہوں گے، ہمارے کلچرل ڈریسز ہوں گے، اور اسلامی بہت ساری چیزیں ہوں گی، جان نماز وغیرہ جن کی آپ کو اکثر ضرورت رہتی ہے، اور اس کے علاوہ ذبیحہ حلال فوڈ کے مزے کے کھانے بھی ہوں گے. تو 23 ستمبر کو ابھی آپ نوٹ فرما لیجیے، بھولنا نہیں ہے، 38 اسٹریٹ اینڈ میڈیسن ایونیو، نیو یارک سٹی. نیو یارک کے ایریا سے باہر سے بھی جو لوگ آنا چاہیں تو وہ بھی آئیں، ان کے لیے بھی یہ بہت ایک سعادت کا باعث ہوگا. بریک پہ جاتے ہیں. ناظرین، پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید. آپ نیو یارک سے دیکھ رہے ہیں لائیو پروگرام غیب کی باتیں. ہر اتوار رات 9 بجے TV1 گلوبل چینل 680 پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین، جیسے کہ بریک پہ جانے سے پہلے میں ذکر کر رہا تھا مسلم ڈے پریڈ کے بارے میں، تو حضرت آپ بھی کچھ اس سلسلے میں اس کی اہمیت کے بارے میں مختصراً فرما دیجیے. ظاہر ہے کہ دانشور بہت بڑے گزرے ہیں، بہت بڑے عالم ربانی مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ حضرت شیخ الہند، انہوں نے فرمایا کہ اس امت کی پستی کے 2 سبب ہیں، ایک ترک قرآن، دوسرا عدم اتحاد. ایک تو اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اور دوسرا ان کی صفوں میں اتحاد نہیں ہے. اور مسلم ڈے پریڈ کا تو یہ ایجنڈا یہی ہے کہ یونٹی آف امت کو یونائٹ کرنا. اس لیے یہ مسلم ڈے پریڈ ہے. ہر مسلمان، کالا گورا کوئی بھی ہے، ہر نسل و رنگ کا جو ہے اس پلیٹ فارم کے اندر آتا ہے، اور امت کی یونٹی جو ہے یہ اس کی کامیابی کی پہلی جو ہے وہ سیڑھی ہے. اور آج اس امت کی سب سے بڑی جو ہے پرائرٹی وہ یونٹی ہے. کسی بھی مسئلے میں یونٹی اگر امت میں پیدا ہوتی ہے تو اس امت کی کامیابی کے لیے بہترین زینہ ہے. لہذا ناظرین سے میری درخواست یہی ہوگی کہ اس میں جو ہے بھرپور شرکت کریں اپنی فیملیوں کے ساتھ، اور وہاں جو ہے ہر طرح کی انٹرٹینمنٹ بھی ہے، اور ایک جو اس نیت سے شریک ہوں کہ اتحاد امت ہو، تو انشاءاللہ اس میں ان کو اجر و ثواب بھی ملے گا اور ان کے لیے بہت نافع ہے. خاص طور پہ یہاں کی دنیا میں کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اسٹرینتھ آپ اپنی شو کریں گے، تو اسی اعتبار سے یہاں کے ملک پالیسیز بناتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے ایک بہت بڑا خوش آئند ہو. ماشاء اللہ. اور ناظرین، نیٹو ڈین ہیں بہت بڑے انٹرٹینر، وہ بھی خاص طور پہ پریڈ پہ آپ کے
اس کی دلچسپی کے لیے وہ خاص طور پہ تشریف لا رہے ہیں. کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ٹورانٹو سے ہیں سمینہ. السلام علیکم. جی مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے 2 سوال ہیں مفتی صاحب سے. جی فرمائیے. ایک یہ کہ مجھے السر کا پرابلم ہے, مجھے اس کے لیے کوئی دعا بتا دیں ایسی. اور دوسرا یہ کہ میرا روڈ ٹیسٹ ہے ابھی ڈرائیونگ لائسنس کے سلسلے میں, تو اس کے لیے مجھے ایک دعا معلوم کرنی تھی. اچھا ضرور انشاءاللہ. تو پلیز مجھے بتا دیں دونوں مسئلے. جی ضرور حضرت, یہ تو بڑا مجرب ہے. آپ بہت لوگوں کے جو ڈرائیونگ ٹیسٹ میں لوگ پاس ہوئے ہیں, تو مجھے تو ہنسی انشاءاللہ. تو پہلے مسئلے کے لیے یا حفیظو یا اللہ, یا حفیظو یا اللہ, جو بھی چیز آپ کھائیں پئیں اس پر 11 مرتبہ دم کر لیا کریں. یا حفیظو یا اللہ, یہ 92 ڈیز کی نیت سے آپ شروع کر لیں, انشاءاللہ آپ کی السر کی تکلیف رفع ہو جائے گی. بہت مجرب عمل ہے. دوسرا ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے آپ جو گھر سے جب نکلیں تو 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں. اگر نماز آپ نے پڑھنی ہو تو 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے سورت آل عمران کی آیت نمبر 154 3 مرتبہ ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ ہاتھ پھیر لیں, اور سارے رستے یا ناصرو کا ورد رکھیں. تو یہ عمل کرتے ہوئے آپ جائیں, انشاءاللہ حیرت انگیز طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ میں کامیاب کر دیں گے انشاءاللہ. نارتھ کیرولینا سے التفات صاحب ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب وعلیکم السلام. فرمائیے. آپ سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے. آپ نے عمل بتایا تھا میرے والد صاحب کے لیے جن کو نیک کا کینسر تھا, بنفشہ پہ اور سورہ طٰہٰ کی آیت, وہ ہم نے عمل کیا 2-3 بار, اور یہ کہ اب ان کا کینسر لنگ میں پھیل گیا ہے, تو اس کے لیے آپ کچھ بتا دیں. دوسرا مجھے خواب کی تعبیر پوچھنی تھی جلدی سے. جی یہ کہ میری والدہ کو اکثر جو ہے گوشت نظر آتے, جیسے بکرے کا یا ایسے گوشت, ان کو اکثر ریپیٹڈ ایسے ڈریم آتے ہیں. کچا گوشت. ایک ڈریم مجھے آیا یہ کہ جیسے سنک کے ساتھ جیسے اسٹریم ہوتی ہے, چشمہ ہوتا ہے, وہ پانی بہ رہا ہے گھر میں, اور باہر میں نکلتا ہوں وہاں سے تو گھر کے اندر ہی جو ہے 2 سانپ ہیں, چھوٹے سانپ ہیں کالے, اور ایک سانپ جو ہے مجھے کاٹ لیتا ہے, اور اس کو میں وہ جیسے ہی میں اس کو پکڑ کے مارتا ہوں تو دوسرا جو ہوتا ہے وہ ناک کی طرح ہوتا ہے لیکن چھوٹا ہی ہوتا ہے, دونوں کالے سانپ ہوتے ہیں, اس کو میں نہیں پکڑ سکتا ہوں. تو یہ خواب آیا تھا, اور اچھا آپ سے معلوم کرنا. جی بہت بہت شکریہ. تینوں چیزوں کا آپ کچھ. جی تو والد صاحب کے کینسر کے لیے ایک تو یہ عمل کریں کہ ہر کھانے پینے پہ سورہ قریش 3 مرتبہ سورہ قریش دم کر دیا کریں. اس کے علاوہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 یہ زیتون کے تیل پہ دم کر کے 1 ٹی اسپون جو ہے وہ دم کر کے وہ رات سونے سے پہلے پی لیا کریں. یہ 2 عمل جو اپنے اس کے لیے شروع کر دیں. 90 ڈیز یہ عمل کرنا ہے. باقی جو خواب دیکھا, خواب کا مطلب یہی ہے کہ اس میں جو سانپ دیکھے وہ دشمن ہے جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. اگر ڈس لیا ہے تو اسی درجے کا آپ کو نقصان پہنچے گا. باقی دوسرا جو ہے آپ کے ہاتھ نہیں لگا. چشمہ دیکھنے کا مطلب ایک مالی خوشحالی ہوگی اور خیر و برکت ہوگی. جو والدہ گوشت دیکھتی ہیں تو گوشت دیکھنا بھی وہ کوئی مضر نہیں ہے, انشاءاللہ ان کی عزت و مرتبے میں اضافہ ہوگا. اور جو سانپ نے کاٹا, جو دشمن نے نقصان پہنچایا. اچھا حضرت, یہ ای میل ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے اپنے پڑوسی سے آپ کے پروگرام کے بارے میں سنا ہے اور انہوں نے بڑی تعریف کی ہے آپ کے پروگرام کی. تو اپنے والد صاحب کی صحت کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے. لکھتی ہیں کہ ڈاکٹرز نے تو گیو اپ کر دیا ہے, وہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے. ایک تو ان کو ان کے لیور میں بڑا مسئلہ ہے, دوسرا لیور کینسر ہے اور ڈائبیٹک ہے, اور بہت پریشان ہے ظاہر ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ ہم کیا کریں. ایریزونا سے یہی ملے. ان کے لیے ایسا کرے سورہ غاشیہ, حل عطا کا حدیث الغاشیہ, سورہ غاشیہ روزانہ 7 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں. وہ پانی ان کو پلائیں. صبح دم کر کے پانی رکھ لیں, شام تک پیتے رہیں, شام میں پانی دم کر کے صبح تک پیتے رہیں. یہ 120 دن تک کرنا ہے بغیر ناغے کے. کبھی کبھی پانی جو اپنے چہرے پہ بدن پہ بھی چھڑکتے رہیں. تو یہ عمل شروع کر دیں, انشاءاللہ اللہ کے نام سے ان کو شفا ہو جائے گی. اچھا حضرت, ایک اور ای میل ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ کے آنکھ میں موتیا اتر آیا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں جلدی سے جلدی بتائیں کہ کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ہیلتھ انشورنس وغیرہ نہیں ہے. تو ظاہر آنکھوں کا معاملہ ہے, اور
یہ کہتے ہیں کہ ڈائبٹیز کی وجہ سے آنکھوں پہ اثر پڑا ہے. جی اس کی آنکھوں کے لیے بہت مجرب عمل میں بتا رہا ہوں. جس کو بھی آنکھ کی تکلیف ہو اس قسم کی تو وہ اس کو نوٹ کر لے. تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے 4 نام ہیں, وہ آپ نے پڑھنے: الحی، القیوم، الحق، النور. الحی، القیوم، الحق، النور. یہ 4 نام ہر نماز کے بعد آپ نے 11 مرتبہ پڑھنے ہیں. پڑھ کے انگلیوں کے پوروں پہ دم کرنا ہے اور اپنی آنکھوں پہ انگلیاں پھیر لینی ہیں. اور صبح میں ٹھنڈے پانی کے ایک گلاس پہ یا ایک پیالے پہ دم کر لینا, یہی 11 مرتبہ, اور اس سے آنکھیں دھونی ہیں. یہ 92 ڈیز کے لیے سے آپ عمل شروع کر لیں. کسی کو بھی آنکھ کی کسی بھی قسم کی تکلیف ہے اس کے لیے بہت مجرب عمل ہے. انشاءاللہ بینائی بھی تیز ہو جائے گی اور اس میں جو موتیے کا اثر ہے وہ بھی رفع ہو جائے گا. بہت ہی فائدہ مند عمل ہے. کاشف صاحب ہیں جی نیو یارک سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم مفتی صاحب اور محمود عوان صاحب. وعلیکم میں نے السلام. آج کال ملی, اتنا بڑا میں فین ہوں مفتی صاحب کا. میرے سارے میڈ اسکول کے دوست اور ایون کالیگز ہم سارے اتنے شوق سے دیکھتے ہیں. آپ کو اتنا فائدہ ہو رہا ہے, ہم سب اتنے بڑے بگ فینز ہو گئے ہیں حضرت کے. ماشاء اللہ الحمد مجھے للہ. اس پہ خواب بتانا تھا. جی رمضان کے دنوں میں دیکھا تھا میں نے کہ مفتی صاحب جو ہے مسجد نبوی میں روزے کے اندر گئے ہوئے ہیں, مطلب جالیوں سے اندر جو ہے جہاں ان کا باقاعدہ جہاں ان کا روزہ مبارک ہے. واہ. میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پر گئے ہوئے ہیں اور وہ پھر وہاں پر وہ بتا رہے ہیں پھر آگے کہ ان کے پاس ایک فرشتہ آیا رائٹ سائڈ پہ ان کے شولڈر پہ بیٹھا اور ان کو مسجد نبی میں جتنے بھی خاص مقامات ہیں وہ ان کو پورے بتا رہے ہیں, جیسے کہ سکون عائشہ یہاں پر ہے, تو اور بھی جتنے بھی اس طرح کے امپورٹنٹ وہاں پہ جو ہیں وہ سارے دیکھا کہ وہ بتا رہے ہیں بعد میں کہ فرشتہ آیا اور ان کو اس طرح کے سارے مقامات بتا رہے ہیں ان کو مسجد نبوی کے. جی جی یہ رمضان کے دنوں میں خواب دیکھا تھا میں نے. اچھا ماشاء اللہ جی, بہت اچھے, بہت بہت شکریہ. بہت بہت مبارک ہے. جزاک اللہ, آپ نے میرے لیے اتنا اچھا خواب دیکھا. تو روضہ اقدس میں جانا اور وہاں پہنچنا, پھر فرشتے کا مجھے سب احوال بتانا, مسجد نبوی کے خاص مقامات کا ذکر کرنا, یہ میرے حق میں, مجھے ناکارہ کے حق میں بہت سعادت کی بات ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہ اور نسبت اور محبت کی علامت ہے. میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حق محبت کو ادا کرنے کا مجھے بھی جو وہ سلیقہ عطا فرمائے. ورنہ بات تو وہی ہے کہ یہ سب تمہارا کرم آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کی برکت ہے یہ چل رہا ہے, ورنہ میں تو ایک طالب علم ہوں اور اللہ سے ایک شمع محبت مانگتا ہوں. آمین یا رب العالمین. بڑا حضرت آپ کا بھی امتحان ہے. جی ماشاءاللہ اتنی اچھی خواہیں آپ کے بارے میں آتی ہیں, تو اللہ آپ کے مزید آپ کے جو درجات ہیں اس میں اللہ بلند کرے اور صحیح مقصد جو ہمارا جس پروگرام کا شروع کرنے کا تھا اور ہم اس پہ ہی رہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے مسائل حل فرمائے. ایک حضرت ای میل ہے, اس میں انہوں نے 3 سوال کیے ہیں. ایک تو سوال ہے روڈ ٹیسٹ کا, وہ آپ نے بتائی دیا. انہوں نے لکھا تھا کہ میں بہت نروس ہو جاتی ہوں اور جب بھی ٹیسٹ دینے جاتی ہوں. دوسرا انہوں نے لکھا ہے کہ ان کا 2.5 سال کا بیٹا ہے جو کہ صحیح طرح سے بات نہیں کر پاتا اور وہ اشارے کرتا ہے چیزوں کی طرف, بولتا نہیں ہے. اور تیسرا انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی سسٹر کا سٹیزن شپ کا ایگزام ہے, اس کے لیے پوچھ رہی ہیں کہ کیا دعا تاکہ وہ ان کا ایگزام جو ہے نا اچھے طریقے سے پاس ہو جائے. جی پہلے روڈ ٹیسٹ کے لیے جو میں نے بتلا دیا اس پہ عمل کریں, اور دوسرا بچہ جو بولتا نہیں ہے اس کے لیے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 27 اور 28 اور سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 3 اور 4, یہ آیات آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے. پڑھ کے پانی پہ دم کر کے بچوں کو پلانا ہے اور تھوڑے سے شہد پہ دم کر کے شہد چٹا دینا ہے, اس کی زبان پہ تالو پہ مل دیں اور تو وہ اس کو چاٹ لے. تو یہ 2 عمل کرنے, یہ آپ نے 90 دن کی نیت سے عمل شروع کرنا ہے. اگر اس سے فائدہ ہو رہا ہے تو آپ مزید 90 دن اور بڑھا دیں, انشاءاللہ اس کی زبان کھل جائے گی اور وہ بات کرنے لگے گا. باقی امیگریشن کا جو ان کا ٹیسٹ ہے اس کے لیے وہ یا عزیزو یا ناصرو, یہ روزانہ ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھا کریں, اور جس دن یہ ٹیسٹ ہوگا تو یا عزیزو یا ناصرو پڑھتے ہوئے جائیں. انشاءاللہ ان کے امیگریشن کا ٹیسٹ کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ. حضرت ایک اور ای میل ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بہت ہیوی ہیں, مطلب وزن کا معاملہ ہے. تو یہ لکھتے ہیں کہ آپ نے کسی پروگرام میں بتایا تھا 21 دفعہ پڑھنے کا کوئی وظیفہ 120 دن کے لیے کھانے پر اور جسم کے اوپر. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہ بتا دیں, غالباً وہ بھول گئے ہیں.
تو اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا، یہ لکھا ہے کہ یہ بھی بتا دیں کہ کوئی ایسی دعا کہ حفاظت کے لیے کہ جس سے تمام مسائل سے اور تمام پرابلم سے اور بیماریوں سے حفاظت ہو جائے. اس کے لیے یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے بسطتن فی العلم والجسم، اس آیت کا ایک ٹکڑا ہے بسطتن فی العلم والجسم، یہ 247 نمبر آیت ہے غالباً. تو یہ سورہ بقرہ میں ہے، تو جہاں دوسرا پارہ ختم ہوتا ہے وہاں پر یہ آیت موجود ہے آخری رکوع میں. تو بسطتن فی العلم والجسم یہ 21 مرتبہ ہر کھانے پینے پہ دم کرنا ہے اور وہ کھانا ہے. اس سے جو ویٹ جو ہے آپ کا وزن وہ کم ہوگا، بہت مجرب ہے. اور اس کے علاوہ حفاظت کے لیے یا حفیظ یا اللہ 101 دفعہ عشاء کے بعد پڑھ لیا کریں، پڑھ کے اپنے بدن پہ دم کر لیں اور 6 طرف پھونک دیا کریں، سامنے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے 6 طرف پھونک دیا کریں اور پورے بدن پہ پھونک لیں. اور پھونک کے دوران اپنے اور اپنے عزیز و اقارب کی، اپنے بھی بچوں کی بھی نیت آپ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس سے حفاظت رہے گی. اور یہ آپ نے 92 ڈیز کرنا ہے. ماشاءاللہ جی، ضرور انشاءاللہ. اچھا ناظرین، وقت ہوا ہے ایک اور بریک کا. ناظرین، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. آپ نیو یارک سے دیکھ رہے ہیں پروگرام غیب کی باتیں. کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. نیو یارک سے کالر ہیں مریم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب. Yes, he's listening. You can... Okay, I have 2 questions for you. Sure. My friend Shaima, she's from Connecticut, and she goes to college in New York. She lives in an apartment, and she thinks that there's a jinn in her apartment. Okay. For the past 2 days, like somebody's been touching her, and at night there's a lot of pressure on her body. Mm-hmm. So, I'd like to know what can she do to get rid of this jinn. Okay. Also, this is not the first time that she encountered a jinn. 1 year ago, when she lived in Connecticut with her family, there was a jinn that was bothering her whole family, and the jinn would touch them, pull their legs, and it would appear even sometimes, and they would see the jinn. Was that in the same house? What's that? Before last year when you said, was that in the same house? Yes. Or a different... Yes. Same house? Mm-hmm. So now she's a college student living in New York, but she goes home after every semester to Connecticut, and that was the house that happened in. Okay. Okay, is that it? No. So I would like to know what can she do to get rid of this jinn. Also, I wanted to invite her to live in my house for a week or 2 because she's really scared. Okay. But I want to know, is it safe for me to bring her home? Because I don't want the jinn to follow her and stay around my family. Okay, 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 sister, انشاءاللہ. حضرت انہوں نے کہا کہ ان کی ایک دوست ہیں کنیٹیکٹ میں وہ رہتی ہیں اور ان کے اوپر جن کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹچ کرتا ہے اور ان کی باڈی پہ بہت پریشر پڑتا ہے. اور یہ پچھلے سال بھی جب وہ فیملی کے ساتھ رہتی تھی لیکن اسی گھر میں، اور وہاں بھی ایسے ہی ہوتا تھا. تو بہت پریشان ہے، بہت وہ ڈری ہوئی ہیں. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کیا میں اس کو اپنے گھر 1 ہفتے کے لیے بلا سکتی ہوں. یہ خود بھی ڈری ہوئی کہ ان کے لیے سیف ہوگا یہ نہیں ہوگا، اور یہ پوچھ رہی ہیں کہ ہم کیا کر سکتے تاکہ اس سے نجات حاصل ہو. ہاں، اس کا واضح تو صورت اس کا یہ ہے کہ کسی دیندار عامل سے باقاعدہ اس کا علاج کروائیں، اور جو جن اس پر حاوی ہوتا ہے اس کو تکلیف پہنچاتا ہے تو کوئی بھی دیندار عامل جو اس کا جو بھی اسپریچل علاج ہوگا وہ کرے گا تو انشاءاللہ اس سے وہ جن جو رفع ہو جائے گا. لیکن ویسے آپ اپنے طور پہ کچھ اگر پڑھنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں کہ آپ نے آیت الکرسی 19 دفعہ پڑھنی ہے اور سورۃ فلق اور سورۃ الناس یہ 11 دفعہ پڑھنی ہے. یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس پہ دم کر دینا ہے آپ کی دوست پہ، یا وہ خود پڑھ کے بھی دم کر سکتی ہے، اور تھوڑے سے سرسوں کے تیل پہ دم کر کے وہ سرسوں کے تیل کی سر پہ مالش کر لینی ہے. یہ عمل وہ کرتی رہیں، روزانہ کرتی رہیں، انشاءاللہ وہ جن جو اس سے چھٹکارا ہو جائے گا اور ان کی تکلیف رفع ہو جائے گی. آپ اپنے گھر اگر بلانا چاہتی ہیں تو یہ عمل ان کے لیے کر لیں، اور یہ عمل کرنے کے بعد اگر آپ کے گھر آ جائیں تو کوئی مذاکرہ نہیں، انشاءاللہ وہ سیف رہیں گی. اچھا حضرت، آپ کے پاس اگر آ جائیں تو آپ پھر وہ تو سسٹر ڈیڈ یو انڈرسٹینڈ واٹ مفتی صاحب سیڈ؟ اف ناٹ پلیز ٹیل the gentleman who's on the phone, and then I will translate it for you. But you can come and visit with your friend Hazrat Saab also. Their address is on the screen, and you can come there and he will take care of that inshallah. It's not a big problem, it's a very minor thing.
مسز شمع ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟ میں ورجینیا. جی فرمائیے. مجھے مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ مجھے ایک بار خواب نظر آیا تھا کہ میں میدان عرفات میں جا رہی ہوں اور میں پہاڑی سے جا رہی ہوں تو وہاں پہ کچھ لوگ میرے ساتھ ہیں. تو وہاں پہ ایک جگہ ہے وہ مجھے کسی نے بتایا. میں نے سوچا کہ یہاں بیٹھ میں عبادت کرتی ہوں. جی کیونکہ جب میں حج سے گئی تھی تو وہی جگہ تھی. مجھے یاد آ رہا تھا کہ جب میں حج سے گئی تھی تو میں شاید وہیں تھی. تو میں نے سوچا کہ میں ان لوگوں کو اگر یہ بتاؤں کہ میں یہیں بیٹھتی رہتی ہوں اور عبادت کرتی ہوں تو پتہ نہیں یہ لوگ کیا سوچیں گے. تو میں اس جگہ سے نکل کے جاتی ہوں تو ایک بہت بڑا میدان ہے عرفات کا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ عرفات کا میدان ہے. وہاں بہت لوگ ہیں. پھر میں ایک کمرے میں دیکھتی ہوں اسی جگہ پہ لوگوں کے بیچ میں. تو وہاں لوگوں کو ہٹا کے ایک میرے ساتھ خاتون ہوتی ہیں وہ میرے لیے جگہ بناتی ہیں اور میں وہاں پہ کمرے میں کونے میں قرآن شریف لے کے بیٹھ جاتی ہوں اور وہ کیس وغیرہ رکھے ہوتے ہیں وہاں پہ. تو وہاں بالکل ایک جگہ ہے وہاں پہ میں جگہ بناتی ہوں. وہ میرے لیے جگہ بناتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہاں بیٹھ کے پڑھ لو. جی جی. تو یہ مجھے خواب نظر آیا تھا کافی عرصے پہلے. بہت سالوں سے جو ہے میرے ساتھ یہ ہے کہ میں جب بھی اندھیرے میں جاتی ہوں تو میرے بچے کہتے ہیں کہ آپ کے فیس پہ کچھ لائٹ نظر آتی ہے. کیا نظر آتا ہے؟ تو وہ بڑے ہو گئے. جی کیا نظر آتا ہے آپ کے چہرے پہ؟ تھوڑی سی لائٹ جیسی دیکھتے ہیں اندھیرے میں. وہ اچھا. کہتے ہیں مامی آپ نے کچھ لگایا اپنے فیس پہ. تو میں نے کہتی ہوں نہیں میں نے تو کچھ نہیں لگایا. اب تو کافی سالوں سے دیکھ رہے ہیں. وہ یوز ٹو ہو گئے. جب وہ چھوٹے تھے تو وہ ڈر جاتے تھے. وہ کہتے تھے میں انہیں سلا کر واپس آتی تھی یا جاتی تھی تو مجھے نہیں پتا چلتا تھا کیا ہے. لیکن آپ تو یوز ٹو ہو گئے. چلے ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ جی آپ کا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت اچھا خواب ہے. اس میں دو بشارتیں آپ کے لیے. ایک تو یہ کہ حج اور حج پر کی ہوئی نیکیاں وہ آپ کی قابل قبول ہیں اور آپ کے لیے نیک بشارت ہے. اور وہ نور جو آپ دیکھتے ہیں وہ نور محبت الہی ہے. عبادت کا نور ہے جو آپ کو عطا کیا گیا. آپ کی عبادت اور نیکی اللہ کے ہاں قبول ہے. دوسرا اشارہ یہ کہ آپ کی جائز دلی مرادیں پوری ہوں گی. آپ کی جو بھی جائز دلی مراد ہے وہ آپ کی پوری ہوں گی. آپ دعا کریں آپ چاہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیں گے. تو یہ دو بشارتیں ہیں اور یہ بہت مبارک ہے آپ کے حق میں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. کیلیفورنیا سے ہیں جی مسز حسان. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. ہیلو. جی 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 اصل میں مجھے پتا کرنا ہے. میرے سگے بھائی تو نہیں ہے مگر ہمارے سمجھے بھائیوں کی طرح ہیں. ان کو بھی ڈائگنوز ہوا ہے کینسر انیشل سٹیج پہ گردے میں. تو وہ ان کا ریموو کریں سرجری کر کے 1.5 ہفتے کے بعد. اور ان کے 2 فیملی ممبرز بھی اسی میں گئے ہیں کسی دوسرے کینسر میں. تو وہ بہت پریشانی ہے. 35-40 سال کے درمیان ان کی عمر ہے. اور تو آپ اس طرح سے کوئی پڑھنے کا بتائیں کہ بس اگر ریموو ہو بھی جائے تو کینسر بالکل آگے اور نہ بڑھے. اچھا. تو 2 چھوٹے بچے ہیں ان کے بالکل. تو اس کے لیے آپ کچھ پڑھنے کو بتا دیجیے. جی ضرور انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. اس کے لیے یہ کریں کہ جو بھی کھائیں پیئیں اس پہ 21 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہلکی سی آواز کے ساتھ پڑھ کے وہ دم کر لیا کریں. جو دوائیں ہیں اس پہ بھی دم کریں. اپنے کھانے پینے پہ بھی دم کریں. ایک تو یہ عمل کریں. دوسرا سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پانی پہ دم کر لیں صبح فجر کے بعد اور دن بھر اسی میں پانی میں سے پیتے رہیں. عشاء میں جتنا پانی بچ جائے اس پانی کو گرا دیں. اگلے دن نیا پانی دم کر لیں. تو یہ 92 ڈیز کی نیت سے یہ عمل شروع کر لیں. تو یہ دونوں عمل کرتے رہیں. انشاءاللہ ان کی کینسر کی تکلیف بھی رفع ہوگی اور مزید کینسر آگے بڑھے گا نہیں. اچھا حضرت آپ نے ایک دفعہ فرمایا تھا ہلدی کے بارے میں جی کہ وہ لوگ جو صحت مند ہیں اور احتیاطاً جی وہ اگر ہلدی کا استعمال کریں تو وہ بہت ایک مجرب طریقہ ہے بالکل کینسر سے بچنے کا. بالکل حدیث میں بڑی اس کی فضیلت آئی ہے. تو اس کا طریقہ ہے کہ 1 چٹکی ہلدی اس پہ 7 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. پھونکا اس کو چاٹ لیا. اتنا سا کام ہے. یہ روزانہ کا معمول کر لیں. کسی بھی ٹائم میں چاٹ لیں. کینسر کبھی بھی نہیں ہوگا. واہ. بلکہ جن کو ہے کینسر کی تکلیف وہ بھی یہ شروع کر دیں. 1 چٹکی پہ 7 دفعہ بسم اللہ پڑھ کے چاٹ لیا کریں تو انشاءاللہ کینسر بہت جلدی ان کا جو رفع ہو جائے گا انشاءاللہ. ارکنسا سے جی کال کر رہے ہیں خالد چودھری صاحب. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. جی مفتی صاحب سے میں نے گزارش کرنی ہے کہ مجھے خواب آیا ہے تو اس کی تعبیر پوچھ. جی 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 میں باہر جاتا ہوں حاجت کے لیے تو آگے کانٹوں والی وہ باڑ لگی ہوئی ہے. وہ میں ایک جھاڑی پیچھے ہٹاتا ہوں آگے جاتا ہوں بیٹھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک بہت خوبصورت گائے جو یہ
آتی ہے بھاگتی ہوئی, اس کے پیچھے بچہ ہے, وہ دودھ پینے لگتا ہے, وہ تھوڑا سا دودھ پیتا ہے تو وہ کودنے لگتی ہے, اس کو ٹانگیں مارنے لگتی ہے. اچھا جی, ہلو, تو پھر آنکھ کھل جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. تو یہ خواب اگر آپ نے کسی استخارے کے نتیجے میں دیکھا ہے یا کسی کام کے حوالے سے دیکھا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کام میں ابھی کچھ رکاوٹ ہے, کام میں رکاوٹ ہے. اس کے لیے آپ حسب توفیق صدقہ دے دیں. تو اگر دودھ کا صدقہ دیں, غریبوں میں بانٹ دیں دودھ, تو انشاءاللہ اس سے آپ کے کام کی رکاوٹ دور ہو جائے گی. لیکن اگر ویسے آپ جنرلی خواب دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی کام آئندہ ہونے والا ہوگا, اس میں تھوڑی سی رکاوٹ آئے گی, لیکن آپ اگر صدقہ دے دیں گے تو وہ رکاوٹ نہیں آئے گی اور وہ کام آپ کا سموتھلی ہو جائے گا. اچھا جی, انشاءاللہ. ناظرین, وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. ناظرین, پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. آپ نیو یارک سے لائیو دیکھ رہے ہیں پروگرام غیب کی باتیں. اس پروگرام کو تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں. آپ نے جس طرح اس پروگرام کو قبولیت بخشی ہے اس کے لیے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. ساتھ میں آپ سے درخواست بھی ہے کہ کوئی بھی اگر آپ رائے دینا چاہیں جس سے ہم پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں تو بالکل ہچکچائیے گا نہیں. ہمیں ای میل کے ذریعے آپ اپنی جو بھی سفارشات ہیں یا جو بھی آپ کی سجیشنز ہیں آپ ہمیں بھیجتے رہیے, تو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ پروگرام کو بہتر سے بہتر کیا جائے. کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. کیلیفورنیا سے ہیں بلقیس صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. I actually had 2 dreams that I saw this morning. Okay. The first dream was that I was standing in the ocean, and it was a really big ocean, and I was standing there, and there was a line of whales in the ocean, and they were spraying water, and the water was coming on me. And the second dream that I had right after that was that I was in a store looking for shoes, and I was looking for shoes that had a very high heel. That's it. Okay, sister, do you understand Urdu? Yes. So when Hazrat will tell you the interpretation, you will understand, right? Yes. Okay. حضرت انہوں نے 2 خواب بتائے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ بہت بڑا سمندر ہے, اوشن ہے, اس میں ویل جو مچھلی ہوتی ہے بہت بڑی وہ ہیں, اور وہ ویل مچھلیاں جو نا وہ پانی پھینکتی ہیں, تو وہ ان کے اوپر آ رہا ہے پانی. ایک تو یہ خواب ہے. اور دوسرے انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک شو سٹور میں ہیں اور وہاں سے جوتے پسند کر رہی ہیں, تو انہوں نے ہائی ہیلز کے جن کی ایڑی بہت اونچی ہوتی ہے تو وہ انہوں نے پسند کی. ماشاءاللہ, دونوں خواب بہت اچھے ہیں. پہلے خواب میں اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کو مالی خوشحالی نصیب ہوگی. پانی دیکھنا اور پھر مچھلیوں کا پانی اس طرح پھینکنا, آپ کے بدن پہ آنا, اس کا مطلب رزق حلال میں کشادگی ہوگی اور مالی طور پہ آپ خوشحال ہوں گی. اور دوسرا جو دیکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی عزت و مرتبے میں اور قوت میں اضافہ ہوگا. آپ کی گویا کہ ایک حیثیت میں ایک خاص قوت ہوگی اور آپ کی عزت مرتبے میں اضافہ ہوگا. دونوں خواب بہت مبارک ہیں. اس کے لیے شکرانے کے طور پہ 2 رکعت نفل پڑھیے اور حسب توفیق صدقہ دے دیں. انشاءاللہ اللہ اس نعمت کو قائم رکھیں گے. ماشاءاللہ. شکاگو سے ہیں محسن بھائی. السلام علیکم. آپ دونوں حضرات کو میرا سلام. جی بہت بہت وعلیکم السلام. آپ کو بھی. تو مجھے مفتی صاحب سے 2 سوال کرنے تھے. جی فرمائیے. ایک تو یہ کہ میں 6 مہینے سے امیگریشن سلسلے میں جو ہے پڑھ رہا تھا, تو آج کل میں میرے پاس لیٹر آیا ہے, تو آدھا کام میرا ہوا, آدھا کام رہ گیا ہے. اور دوسرا یہ کہ میرے بھائی نے جو ہے اسی تعلق سے جو ہے اعتکاف میں گئے تھے اور خواب دیکھا, تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ وہ کسی کمرے میں جانا چاہ رہے ہیں لیکن سامنے بہت خطرناک قسم کا کتا ان کو اندر آنے نہیں دے رہا, جس کے 2 دانت نیچے نہیں ہیں. تو آپ بتائیں مجھے دوبارہ, کیونکہ اس سے پہلے آپ نے پڑھنے دیا تھا بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80, تو میں پڑھ رہا تھا, پھر بیچ میں پھر بھول گیا میں کہ کتنی دفعہ اس کو پڑھنا اور کتنے دن پڑھنا ہے. تقریباً 6 مہینے سے پڑھ رہا ہوں یہ عمل. اچھا جی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھا. اس کا مطلب اس وظیفے سے آپ کو فائدہ ہوا, آپ کا آدھا کام ہو گیا, آدھا باقی ہے. اس کے لیے آپ سورۃ النساء آیت نمبر 75, سورۃ النساء آیت نمبر 75 ظہر کے بعد آپ نے پڑھنا ہے 45 دفعہ. 45 ٹائم آپ نے ظہر کے بعد پڑھنا ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کے آپ دعا کرتے رہیں, اور چلتے پھرتے ہر وقت یا حفیظ یا اللہ
یا حفیظ یا اللہ کا ورد رکھنا ہے، اس لیے کہ خواب کے اندر آپ کو یہ اشارہ ہے کہ جو تھوڑی بہت رکاوٹ جو آئی ہے یہ کوئی دشمن ہے کہ جس دشمن کی وجہ سے آپ کو یہ رکاوٹ آئی ہے، لیکن دشمن کی وہ رکاوٹ دائمی نہیں ہے، وہ رفع ہو جائے گی، دور ہو جائے گی. آپ یا حافظ یا اللہ کا ورد رکھیں، 90 ڈیز آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ آپ کا باقی کام بھی امیگریشن کا ہو جائے گا انشاءاللہ. اورلینڈو فلوریڈا سے ہما رزاق ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے مفتی صاحب سے اپنی نیز کے لیے پوچھنا ہے، وہ میڈیکل کالج میں پڑھتی ہے. جی جی. اسے اسٹریس اور ڈپریشن ہو گیا ہے. وہ بہت زیادہ نماز روزے کی پابند تھی، لیکن اب نہ تو اس کا دل پڑھائی میں لگتا ہے اور نہ ہی نماز روزے کی طرف. اور خواب میں وہ بہت زیادہ دیکھتی ہے کہ بہت سانپ ہیں، وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس کو کاٹ رہے ہیں. تو مجھے پوچھنا تھا کہ کیا اس کو نظر وغیرہ ہو گئی ہے یا کسی نے اس پہ جادو کر دیا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ یہ کتنے عرصے سے ہے جی؟ یہ 6 مہینے ہو گئے. اچھا جی، بہت بہت شکریہ. ہاں خواب میں تو اسی بات کا اشارہ ہے کہ اس پر جادو ہوا ہے، کیونکہ کثرت سے سانپوں کو دیکھنا، ان کا ڈسنا، ستانا، یہ جادو کی علامت ہوتا ہے. دشمن ہے جو جادو کے ذریعے سے ان کے دل دماغ کو باندھ رہا ہے، اور اسی وجہ سے وہ اپنے معاملات میں نارمل نہیں ہیں. اس لیے کسی دیندار عامل سے جادو کا توڑ کروائیں، علاج کروائیں، انشاءاللہ ان کی تکلیف دور ہو جائے گی. اور دوسرا یہ کہ ویسے پڑھنے کے لیے آپ نوٹ کر لیں، جو وہ کرتے رہیں اپنے لیے، انشاءاللہ اس کی جو ہے ان کی کیفیت درست ہوگی. وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ ڈپریشن کے لیے، ایسے اسٹریس کے لیے بہت ہی مجرب ہے. احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. یہ 500 دفعہ مغرب کے بعد پڑھنا ہے، اول آخر 100 دفعہ درود شریف. یہ پڑھ کے ان پہ دم کرنا ہے، پانی پہ دم کر کے رکھ لینا ہے. اگلی مغرب تک اسی پانی میں سے وہ پیتی رہیں اور ان کے اوپر چھڑکتے بھی رہیں. تو یہ عمل شروع کر لیں. یہ 90 دن آپ نے کرنا ہے. انشاءاللہ جو ڈپریشن ان کو ہوا بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جادو بھی اگر ہے وہ جادو بھی ان کا ٹوٹ جائے گا. یہ سے دونوں فائدے ان کے حاصل ہوں گے انشاءاللہ. آخری کال ہے جی آج کے شو کی. فائق صدیقی صاحب ہیں ٹیکساس سے. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ تمام حضرات کو بہت بہت میرا سلام. بہت ہی کوشچن ہے کہ میری جاب میں بڑی مشکلات رہتی ہیں جی. میں بڑی محنت کرتا ہوں بس، لیکن ایپری کوئی وظیفہ پتہ ہے جس سے میرے جاب میں آسانی نہیں کرتا ہوں. اچھا جی. اس کے لیے آپ 2 عمل کریں. مغرب کے بعد 41 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. یہ پڑھ کے آپ اپنے رزق حلال کے لیے، روزگار کے لیے دعا کرتے رہیں. دوسرا، چلتے پھرتے ہر وقت آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد رکھنا ہے. 90 دن کی نیت سے یہ دونوں عمل شروع کر لیں، انشاءاللہ آپ کو بہترین روزگار مل جائے گا اور آپ کی جاب کی پرابلمز حل ہو جائیں گی. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں انشاءاللہ. ناظرین، وقت ہوا ہے جب آپ سے جدا ہوتے ہیں. بڑا دکھ ہوتا ہے، دل تو چاہتا ہے کہ آپ سے باتیں کرتے رہیں، آپ کی باتیں سنتے رہیں، اور حضرت آپ کی مشکلات کے حل کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے وظیفے اور دعائیں کرتے رہیں. لیکن بہرحال مجبوری ہے. پروگرام کے دوران اگر بندہ محمود احمد آوان سے اللہ اور اللہ کے بندوں کے حق میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کے لیے میں اللہ اور اللہ کے بندوں سے معافی کا خواستگار ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اس امید کے ساتھ کہ آپ کی پذیرائی اور آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں گی، میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.